اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما کہا ان دو عورتوں میں سے ایک نے یا ابت استاجرہ یا ابتی اے میرے والد استاجرہ اس شخص کو آپ ملازم رکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اجرت پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک ملازمت کے لیے بہتر آدمی وہ ہے القوی الامین، جو طاقتور ہو اور ایماندار ہو۔ اور قال کہا شعیب علیہ السلام نے انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں ان کی حق یہ کہ میں نکاح کر دوں اے موسیٰ آپ کے ساتھ احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی اس شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو 8 حجج 8 سال تک، فإن اتممت 10 پس اگر تم پورا کرو 10 سال ملازمت کو، فمن عندک تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، وما ارید اور میں نہیں چاہتا کہ ان اشق علیک یہ کہ آپ کے اوپر مشقت ڈالوں، ستجدنی ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو من الصالحین نیکی والوں میں سے۔ قال ذلک بینی و بینک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے پا چکا۔ ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت میں قضیت پورا کروں، فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی تعدی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ علی ما نقول وکیل اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ سورہ قصص 28ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں سے رسالت کو، اس کے بعد کے واقعات جو کہ سورۃ الشعراء میں بھی بیان ہوئے ہیں، البتہ ابتدائی زندگی کے بیشتر واقعات جو بچپن کے اور قریب جوانی کے، وہ اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، اگلے جو آنے والے لوگ ہیں، وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کی پرورش، پھر آپ کے ہاتھوں سے ایک قبطی فرعونی شخص کا قتل ہونا، پھر فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کرنا، پھر ایک مومن آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کو آ کر مطلع کرنا، اور پھر آپ کا مصر سے نکل کر مدین چلے جانا، اور پھر وہاں جا کر 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی پلانا، پھر لڑکیوں کے باپ کا آپ کو اپنے گھر طلب کرنا، یہ سب واقعات پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات جب سنے شعیب علیہ السلام نے، تو ان لڑکیوں کے باپ شعیب علیہ السلام کو ان کے واقعات سن کر تسلی دی،
کہ اے موسیٰ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، خوف نہ کرو، اب تم فرعون کی عملداری سے نکل آئے ہو، ان علاقوں میں فرعون کا عمل نہیں چلتا، اس کا حکم نہیں چلتا، اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلا لیا، ان سے ساری داستان، سارا قصہ سنا اور تسلی دی، اس کے بعد با اصرار آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ اب یہ سارے واقعات جب ہو گئے تو ان خواتین میں سے ایک نے اپنے والد سے اس طرح بات کی، قالت احداہما، ان میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جی اس شخص کو اپنا نوکر رکھ لیں، اس شخص کو اپنا ملازم رکھ لیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بینائی بھی آپ کی ختم ہو رہی ہے اور طاقت بھی آپ کی کم ہو چکی ہے، ضعف بڑھ گیا ہے، اب کام کاج آپ نہیں کر سکتے، لہذا بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے اس شخص کو اپنے ہاں اجیر رکھ لیں، یعنی اجرت پر رکھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ اب اس عورت کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تفاسیر میں اس کا نام صفورہ بھی بیان کیا گیا ہے، تو جس کی چھوٹی بہن کا نام شرفہ تھا، شرفہ، تو صفورہ نے سفارش کی کہ یہ شخص غریب الوطن ہے، دور سے آیا ہے، یہ اس شخص کا وطن نہیں ہے، ہجرت کر کے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے واقعات، حادثات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ خوفزدہ بھی ہے، تو آپ اس کو بکریاں چرانے پر ملازم رکھ لیں اور اس کی مصروفیت کا سامان پیدا ہو جائے گا اور ہمیں سہولت مل جائے گی۔ اب یہ گویا کہ اس نے ان کی ملازمت کے لیے سفارش کی، تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسی آدمی کے لیے سفارش کرنا اس کا بڑا اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جس بچے کی آپ نوکری کے لیے یا کسی کام کے لیے یا کسی جگہ داخلے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو اس کا اس کام کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے، اس ویکینسی کے لیے، اس نوکری کے لیے جتنی تعلیم ضروری ہے اس کی سندیں اوریجنل ہوں اور اس نے اس حد تک تعلیم حاصل کی ہو، باقاعدہ اور باضابطہ اس نے پڑھا ہو اور اس کام کے لیے یہ اہل بھی ہو، اس کا ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، اس کا اہل ہو، یعنی جو شرائط ہیں اس کے مطابق ہو، پھر غلط کام کے لیے سفارش نہ ہو۔ سفارش میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ پھر سفارش حکم نہیں ہوتا، عرض ہوتی ہے کہ ہم نے ان سے اپنے بندے کے لیے عرض کر دینا ہے، اب ان کے ہاں اس کی گنجائش ہے یا اس کا تقرر ہو سکتا ہے، یہ وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اس لڑکی نے اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام کی ملازمت کے لیے سفارش کی۔ اب شرائط ملازمت ہیں، ملازمت کی شرائط طے ہو رہی ہیں، تو آگے اس خاتون نے ایک بڑا عمدہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے والد آپ جو بھی نوکر رکھیں گے، جو بھی ملازم رکھیں گے، اسے طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ تو ملازمت کے لیے ایسا ہی آدمی بہتر ہے جو طاقت بھی رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ کمزور سا آدمی ہے گیٹ پہ کھڑا کر دیا، کیا ہے جی یہ چوکیدار ہے، بزرگ بابا جی ہیں ان کو کھڑا کر دیا، اب بھائی طاقتور آدمی اگر آ گئے وہ ان سے کیسے روکے گا؟ تو اس لیے اگر ملازم رکھنا ہے تو ایک تو کیا کہ ان خیر من استاجرتا،
بہتر اس میں سے جو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں القوی الامین. دو چیزیں اس نے ذکر کی کہ ایک تو وہ طاقتور ہو، قوی ہو، امین دوسرا امانت دار ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ شخص ان صفات کا حامل ہے، قوی ہے اور امانت دار ہے؟ تو لڑکی نے بتایا کہ جب اس شخص نے بڑا وزنی پتھر جو کنویں کے منہ پر پڑا ہوتا تھا، جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو مرد تھے، وہ جو کنواں تھا جس سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جب وہ پانی پلا لیتے تو ایک بڑا پتھر جو ہے وہ اس کنویں کے اوپر رکھ دیتے، جس کو 8 سے 10 آدمی مل کے اٹھا کے رکھتے تھے اور اس سے کم آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. تو اتنا بڑا وزنی پتھر کنویں کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اکیلے ہٹایا تو وہ کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود، اتنے دور کے سفر کے باوجود، اتنی پریشانی اور خوف کے باوجود یہ شخص 10 آدمیوں پر بھی بھاری ہے. تو یہ تو قوی ہو گئے. اور امانت دار اس طرح ثابت ہوا کہ جب میں اسے کنویں سے بلا کر گھر لا رہی تھی تو اس کے آگے آگے چل رہی تھی. اتفاقاً ہوا کی تیزی سے میرے جسم کا کپڑا ذرا سرکا تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، جہاں راستہ تبدیل کرنا ہو مجھے آواز دے دینا کہ دائیں چلو بائیں چلو، سیدھے چلتے رہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ملازمت کی شرائط میں یہ چیز ضروری ہے کہ امیدوار کی قوت یعنی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے کہ اس کے اندر اس کام کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے. جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک آدمی کو آپ انجینئر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نے انجینئر کی تعلیم جو ہے وہ حاصل بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جس آدمی کو ملازمت کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو. تو بہرحال کام کاج کرنے کے لیے صحت کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ملازم کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض بطریق احسن انجام نہیں دے سکے گا. آج کل اقوام متحدہ جو ہے UNO والے، وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے بڑے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ حقوق تو 1500 سال پہلے اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے واضح کر دیے تھے. ابن آدم کے بنیادی حقوق میں سے خوراک ہے، پانی ہے، لباس ہے اور مکان ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے ملنا چاہیے، خوراک ہونی چاہیے. اور جس ملک میں خوراک، اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں ہی مہنگی کر دی جائے تو گویا کہ انسانیت کے بنیادی حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور پانی کا مل جانا اور لباس کا پہننا، کم از کم اس کا لباس جو ہے وہ ہو اور بدن چھپا ہوا ڈھکا ہوا، اور چھت مل جائے، مکان مل جائے جس میں وہ رہ سکے. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز فرائض کی ادائیگی کی حد تک تعلیم بھی فرض عین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مرد و زن، مرد اور عورت مسلمان پر علم کا حصول فرض ہے. اسی طرح انسان کی صحت بھی ان حقوق میں شامل ہے کہ اس کے بغیر نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ روزگار کے سلسلے میں جو ضروری امور ہیں، امور ضروریہ، وہ انجام دیے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ صحت ہوگی تو سارے کام بھی ہوں گے، عبادت بھی ہوگی اور ہر چیز ہوگی. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ مزدور یا کسان کو کام پر لگاؤ تو درمیان میں وقفہ بھی دو تاکہ وہ آرام کر سکے۔ مسلسل 12 گھنٹے مزدور سے کام لینا یہ زیادتی ہے۔ اسے معذب سوسائٹی میں جانے کا موقع ملنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کا وقت ملنا چاہیے، عبادت کے لیے اسے وقفہ ملنا چاہیے، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا اس کے وقفہ دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس کے بنیادی حقوق میں شامل۔ اگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرے گا اور 12 گھنٹے ڈیوٹی پر ہی لگا رہے گا تو ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں چلا جائے گا۔ پرانے زمانے میں روم اور فارس جو ایران تھے، روم اور ایران والے، یہ اپنے غلاموں اور نوکروں سے گھوڑوں اور گدھوں اور بیلوں کی طرح کام لیتے تھے، انہیں معمولی سی خوراک فراہم کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ تو ظلم کی بات ہے۔ لہذا زمیندار ہو، دکاندار ہو یا کارخانے دار ہو، ان سب کا فرض یہ ہے کہ وہ مزدوروں سے کام لیتے ہیں تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام نے کتنی بہترین تربیت کی ہے اور کتنا بہترین درس دیا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی مزدور کی، اور مزدور کی دوسری صفت یہاں کیا بیان کی گئی ہے؟ القوی الامین، کہ طاقت کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو۔ اگر اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے امانت دار اور دیانت دار ہونے کی، تو وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا، وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یعنی کہ مالک آیا تو اس کے سامنے کام میں لگ گیا، اور مالک گیا تو بیٹھ کے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ جب امانت دار آدمی ہوگا اسے پتہ ہوگا یہ کام میرے سپرد کر دیا، امانت کہتے ہیں کسی کے سپرد کر دینا، تو جب یہ سپرد کر دیا گیا اب یہ کام میں نے کرنا ہے، مالک دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے وہ کام میں کوتاہی نہیں کرے گا، وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور مالک کے مال میں سے کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف جو بددیانت ملازم ہے وہ کام چور ہوگا، مالک کی چوری کرے گا، وقت ضائع کرے گا، اور ہیلے بانے سے کام سے جی چرائے گا۔ آج فلاں بیمار ہے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج فلاں فوت ہو گیا ہے، آج ادھر جانا ہے، تو کام سے چھٹیاں کرے گا، جی چرائے گا۔ تو بہرحال یہ دو شرطیں ضروری ہیں جن کی عدم موجودگی میں دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور مالک شاکی ہے، مالک شکایت کرتا ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے، اور مزدور نالاں ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ مالک معاوضہ پورا نہیں دیتا۔ آج ہر کارخانے، ہر دفتر، ہر دکان پر مالک اور نوکر کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فریقین نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نوکر کو چاہیے کہ اپنے مالک کا ہر کام کرے، جب طے ہو گیا تو اب وہ دل کے ساتھ اس کام میں لگ جائے، اور مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ملازم کی خوب خدمت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی غمی شادی میں اس کے کام آئے، اس کی ہر چیز پر ضرورت پر نظر رکھے۔ تو بہرحال صلاحیت اور دیانت یہ مزدور کی، ملازم کی ضروری شرائط ہے۔ ہمارے یہاں کئی نوجوان ایسے ہیں جو فیکٹریوں میں بھرتی ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اور کئی تو ایسے بھی میرے سننے میں آئے ہیں کہ کئی ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر حاضری لگا کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب امانت میں خیانت ہے، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب ہم 8 یا 10 یا 12 گھنٹے کی جو ہے ملازمت پر دستخط کر لیتے ہیں، اس پہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں،
تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا وقت ہم اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو، اس دکان کو، اس کارخانے کو ہم دیں۔ اب ایک طرف تو یہ مزدور کے لیے ہے دو چیزیں، کہ وہ مزدور ملازم اس میں القوی الامین، طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، صلاحیت بھی ہو اور دیانت بھی ہو۔ دوسری طرف مالک پر بھی بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی، ان کا ذکر آگے پھر شعیب علیہ السلام کے بیان میں آ گیا، چونکہ شعیب علیہ السلام خود ان کو ملازم رکھ رہے تھے اور اس وقت بکریوں کے، اس گھر کے اور اس علاقے کے ایک طرح کے مالک تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالوں گا، عنقریب ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، عنقریب آپ جب مجھ سے معاہدہ کر لیں گے، آگے چلیں گے، آپ مجھے نیکی کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے بڑا اچھا پائیں گے۔ اور تیسری ذمہ داری خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دی کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ آپ دیکھیں حضور نے کتنا بہترین ارشاد فرمایا کہ مزدور نے مزدوری کی ہے اور شام کو ابھی اس کا پسینہ خشک نہیں ہوا تو اس کی مزدوری دے دو۔ جیسے ہمارے ہاں مستری مزدور کام کرتے ہیں تو لوگوں نے جمعرات رکھا ہوتا ہے کہ ہر جمعرات کو ان کا حساب کر دیتے ہیں، اگر آپس میں طے ہو جائے ہنسی خوشی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ مطالبہ کریں کہ بھائی ہر روز ہم کام کرتے ہیں تو شام کو ہماری مزدوری دے دی جائے، تو حضور نے یہی فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی مزدور سے مشقت کا کام لو تو اس میں خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اور حضور نے فرمایا اس کو ایسا کام نہ دو جو اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ ہو، بلکہ انسان تو انسان، مزدور تو مزدور ہے۔ جانور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہدایات دی کہ جانور پر بھی اتنا مال نہ لا دو کہ دیکھو ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ اونٹ نے آ کر شکایت کی اپنے مالک کی کہ حضور مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے میرا مالک۔ پھر حضور نے اس کے مالک کو، صحابی کو بلایا اور پھر ان کو تنبیہ فرمائی۔ تو جانور تک کے لیے حضور علیہ السلام نے ہدایات ارشاد فرمائی۔ تو یہاں کہ مزدور اگر کام کر رہا ہے، کوئی چیز اس سے اٹھنے نہیں رہی، آپ کھڑے ہیں تو اپنا ہاتھ لگا دیں، بھائی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیں، اس کی مدد فرما دیں، اور پھر قوت اور صلاحیت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی شخص کو کام پر لگاتے تو گھر والوں کو تاکید کرتے کہ دیکھو مزدور کی مزدوری بر وقت ادا کرو اور پوری ادا کرو، بلکہ 10 20 50 روپے مزدوری سے زیادہ اس کو ادا کرو۔ تو بہرحال مالک کے لیے بھی صفات بتا دیں کہ مالک کیسا ہونا چاہیے کہ جو غریبوں کا استحصال نہ کرے بلکہ ان کے جائز حقوق ادا کرے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا کہ دیکھو آپ یہ مجھ سے ایگریمنٹ کرو، تو ایگریمنٹ کر لو گے تو میں آپ پر ناجائز مشقت نہیں ڈالوں گا، عنقریب آپ مجھے نیکی والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ 3 ہستیاں بڑی ہی صاحب فراست ہوئی ہیں، 3 لوگ، 3 ہستیاں، 3 شخصیات ایسی گزری ہیں، بڑی فراست والی، عقل والی باتیں انہوں نے کی۔ ایک ان میں سے یہ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی صفورہ، سواد کے ساتھ صفورہ، جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور آدمی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خریدار ہے جس نے گھر والوں کو کہا تھا کہ اس غلام کو اچھے طریقے سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، سورہ یوسف کی 21 نمبر آیت ہے
کہ شاید کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اس پر پورے اترے، انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر مالک کا سارا کاروبار سنبھال لیا۔ فوتیفار جو ہے اس کا نام تھا، اس کا تمام تجارتی کاروبار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے تمام نظم و نسق اس ذہانت سے چلایا کہ آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرے صاحب فراست ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے بہت بڑی فراست کا ثبوت دیا، اور بعد میں اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ آپ امت کے حق میں بہترین آدمی تھے۔ اب شعیب علیہ السلام کے حالات بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری جو ہے اور بعض دیگر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام معمر ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور اکثر گریا کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا شعیب روتے کیوں ہو؟ کیا جنت کا شوق ہے یا جہنم کا خوف ہے؟ تو کیا عجیب جواب دیا آپ نے، عرض کیا پروردگار شوقا الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں، نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں روتا ہوں۔ شوقا الی لقائک، تیری ملاقات یا اللہ ہو جائے، تجھ کو دیکھوں تو صحیح، تیری ملاقات کے شوق میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے وہی نازل فرمائی اور وہی فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا ہنی اللہ کا لقائی یا شعیب، یعنی اے شعیب میری ملاقات مبارک ہو، وہ یقیناً تمہیں نصیب ہوگی، اسی واسطے میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے کلیم کو تیری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ نے شعیب علیہ السلام کی بینائی بھی لٹا دی تھی، بعض مفسرین نے یہاں تک بھی کہا۔ تو بہرحال اسباب ظاہرہ جو ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنا، مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی نکلتی ہے، یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ عالم اسباب میں ضروری اور جائز اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ حد سے بھی گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اسباب کو اختیار نہ کرو، تو اس لیے جائز اور ضروری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ بوقت ضرورت موسیٰ علیہ السلام کا ملازمت اختیار کرنا یہ بالکل درست تھا۔ البتہ بعض شخصیات، بعض بزرگ اور اولیاء اور ہستیوں کے ترک اسباب کا بھی ذکر ملتا ہے، انہوں نے اسباب کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب کہ برداشت کا مادہ بعتم موجود ہو، پورے طور پر اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے زمانے میں جو ہے ایک آدمی اگر مثال کے طور پہ بینک کا ملازم ہے، اسے مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بینک کی ملازمت تو سود میں آتی ہے، حرام میں آتی ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے مسئلہ رکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرو، اور گزشتہ جو ہو گیا اس پہ معافی بھی مانگو، اور آئندہ کے لیے ایسی حلال ملازمت کو جلد از جلد تلاش کرو، جب تک وہ نہیں مل جاتی اس کام کو نہ چھوڑو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اگر اس نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اور آگے بھی ملازمت نہ ملی تو یہ تو فتنے میں پڑ جائے گا۔
تو یہ تو تنگی اور فقر میں پڑ جائے گا، یہ تو مانگنے پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے بعض ہستیوں نے جو ترک اسباب کیا ہے، اسباب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، وہ ان کی روحانی طاقت تھی، وہ اس طاقت تک پہنچ گئے تھے، متوکلین کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے۔ مثلا پرانے زمانے کے جو اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے، جو حضرات، جو اولیاء، وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے حصول علم میں کمی نہ آئے۔ ایسی حالت میں وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے تھے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اشتغال علم میں، علم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے، ہمہ تن مصروف ہو رہتے تھے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرزاق ابن حمام رحمہ اللہ، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ان کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے حصول علم کے لیے طویل اور لمبے لمبے سفر کیے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آج تو دینی مدارس میں طالب علموں کے لیے خاطر خواہ انتظامات ہو گئے ہیں، انہیں لباس بھی مہیا کیا جاتا ہے، خوراک بھی، 3 ٹائم کھانا بھی ملتا ہے، رہائشیں بھی بہترین ہیں، اور یہاں تک کہ پورے شہر کی بجلی چلی جاتی ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے جنریٹر لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم میں حرج نہ ہو، رات دیر تک پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور تھوڑی سی رات ہے وہ کہیں جو ہے وہ نیند پوری نہ ہو اور دن کو پھر تنگی ہو۔ اس لیے ہر چیز، ہر ضروریاتی زندگی مدارس میں دستیاب ہے طلباء کو۔ مگر سلف صالحین جو ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے بہت مشقت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آپ محدثین کی زندگیوں کو پڑھیں، کس طرح انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنا کتنا لمبا سفر کیا، اور ہزاروں سینکڑوں میل لمبے اسفار اس وقت جب تیز گام سواریاں، تیز ترین سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اونٹوں کے، خچروں کے اور گھوڑوں گدوں کے سفر ہوتے تھے، اور کئی کئی مہینے جو ہے وہ جو آج ایک دن میں سفر ہوتا ہے وہ کئی مہینوں میں ہوتا تھا۔ تو سلف صالحین نے ان سب کے باوجود کسی آدمی کی سرپرستی بھی قبول نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ گھر سے نکلے تو والدہ نے 2 چھوٹے چھوٹے 200 کلچے جو ہیں وہ تیار کر کے ساتھ دے دیے۔ جس طرح آج کل ہمارے گھروں میں کوئی جاتا ہے، بیرون ممالک جائے یا کسی جگہ، تو وہ گوگیاں وغیرہ تیار کرتے ہیں، کلچے تیار کر کے دیتے ہیں ساتھ۔ تو جب وہ پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پھر سالہ سال گھر واپس نہیں آتے تھے، تو 200 کلچے تیار کر کے دیے۔ تو آپ نے 200 دن تک انہی کلچوں پر گزارا کیا، پورے دن میں صرف ایک کلچا کھا لیتے تھے، اور اس طرح 200 دن تک کسی سے کھانے کا سوال بھی نہیں کیا۔ اسی طرح امام جاحظ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ زیادہ وقت تحصیل علم میں صرف کرتے تھے، علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے، اور کچھ وقت نکال کر ایک علاقہ تھا وہاں جاتے تھے اور وہاں مچھلی فروخت کرتے تھے، اور اس طرح اپنی ضروری اخراجات پوری کرتے تھے۔ ہم بھی بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھتے تھے، تو وہاں ہمارے ساتھ کئی طالب علم تھے جو کتابوں کی جلد کر لیتے تھے، یا انہوں نے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھیں جو طلباء ان سے خرید لیتے تھے، تو بظاہر وہ بچے یتیم تھے اور گھر سے کوئی خرچہ بھیجنے والا نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے طلباء ہم نے دیکھے۔ تو میں نے بھی اپنی پوری تعلیم میں اپنے خرچے کو خود اٹھایا۔ تو بہرحال ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ جائز ہے، اور اگر ایسا کرنا حصول علم میں یا جہاد میں شرکت کرنے کے منافی ہو تو اسباب کو چھوڑ دینا اور ترک کرنا بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ بشرطے کہ برداشت کا مادہ موجود ہو۔
اور اس سلسلے میں مزدوری یا ملازمت کرنا بھی بالکل جائز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کے واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسافری کی حالت میں بوقت ضرورت کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے، جس طرح انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے جب اس بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، مگر ان کم بختوں نے دونوں پیغمبروں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس پر اجرت بھی نہیں لی۔ مطلب یہ کہ بوقت ضرورت کھانا طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اب آگے نکاح کی پیشکش کی گئی۔ جب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہو گئے اور ان کی لڑکی نے سفارش بھی کر دی تو قال، شعیب علیہ السلام کہنے لگے، انی اریدو، میں چاہتا ہوں ان کی حق کہ میں آپ کا نکاح کر دوں احدی ابنتی ہاتین، کہ یہ جو دو میری بیٹیاں تم نے دیکھی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک سے میں تمہارا نکاح کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال تک ہماری ملازمت کرو، یعنی ہماری بکریوں کی دیکھ بھال کرو، انہیں لے کر جاؤ، چراؤ اور پھر وہیں سے پانی پلا کر لاؤ۔ تو یہ بات تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ 8 سال آپ نے معاہدہ کرنا ہوگا، ہماری ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر 8 کی بجائے آپ 10 سال پورے کر دیں تو فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہوگا، احسان ہوگا، آپ کی طرف سے زائد ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، میں اپنی طرف سے تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے نیکوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصلحت خداوندی کے تحت ملازمت کے 10 سال پورے کیے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قسم کے حالات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے تنگ کر کے نکالا گیا، مگر اللہ نے پورے 8 سال کے بعد آپ کا تسلط اور قبضہ مکہ پر جما دیا۔ 1 سال کی مشرکین کو رعایت دی گئی کہ اس سال وہ حج کر لیں اور آئندہ سال انہیں بیت اللہ شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرکین کو کہا گیا کہ اس سال کر لو، آئندہ سال کے بعد پھر تمہیں بیت اللہ میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 10ویں سال حجۃ الوداع ادا کیا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ تو اس طرح 10 سال کے عرصے میں اسلام کا مکمل غلبہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا اور مشرکین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اب حق الخدمت بطور حق مار کے، یعنی حق مار جو تھا یہ خدمت کو رکھا گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال تک بکریاں چرانا ان کی طرف سے نکاح کے لیے حق مار تصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ بکریاں موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی بیوی کی تھیں تو پھر تو 10 سال کی مزدوری حق مار میں شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ حق مار جو ہوتا ہے یہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ حق مار یہ سسر کا حق نہیں ہوتا، بلکہ یہ حق مار بیوی کا حق ہوتا ہے، بیوی کو دینا ہوتا ہے، بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔
اور اگر یہ بکریاں اس کے والد کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، تو یہ حق مار نہیں بن سکتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف جو ہیں، ہمارے حنفی حضرات، ان کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے والد کی مزدوری حق مار نہیں بن سکتا، کیونکہ حق مار نکاح کا لازمی جز ہے۔ اگرچہ بوقت نکاح اس کا تقرر ضروری نہیں ہے، مگر ہے لازم کہ اگر نکاح کے وقت نہیں رکھا گیا تو بعد میں بھی بطور مار مثلی اس کو رکھا جائے گا۔ یعنی مار مثل کہتے ہیں خاندان کی عورتوں کے عام مار کی مقدار کے برابر ادا کرنا ہو۔ اسی عورت کی جو چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد ہیں، آپس میں جو بہنیں ہیں، ان کے جتنے حق مار مقرر کیے گئے ہیں اس کے ہم مثل خاندان کی عام عورتوں کے عام مار کی مقدار کے برابر، اسے مار مثل کہتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان بھی موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ تم باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ان تبتغوا باموالکم، آیت نمبر 24 ہے کہ بشرطے کہ تم نکاح کے لیے اپنا مال خرچ کرو، یعنی حق مار ادا کرو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق مار میں چونکہ مال کا ذکر موجود ہے، ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کو خرچ کرو، اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، تو مال کا ذکر ہے، اس لیے حق مار کی مقدار کم از کم 10 درہم تو ہونی چاہیے، کہ جس مقدار کی چوری پر قطع ید یعنی ہاتھ کے کاٹنے کی سزا دی جا سکتی ہے، اتنی مقدار کم از کم ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف جو دیگر ائمہ ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ ہر وہ حق مار درست ہے جس پر فریقین راضی ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے بھی کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے کہ بالکل بھی اتنا نہ ہو کہ آج کل 10 درہم جو ہیں آج کل کے زمانے میں 6-7 ہزار روپیہ بنتا ہے، تو کم از کم 6-7 ہزار روپیہ تو عورت کا حق مار ہو، اور زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا رکھ سکتے ہو۔ کئی خاندان جو ہیں وہ اربوں خربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ کروڑوں روپے بھی حق مار رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا تو ہو کہ جس کو شریعت نے مال سمجھا ہے کہ جس کی چوری پر ہاتھ کاٹنا لازم آتا ہے، 10 درہم، 10 درہم سے زیادہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ البتہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ بکریاں اس لڑکی کی تھیں جس سے نکاح ہوا۔ حق مار میں مزدوری درست ہے، لیکن عام طور پر ایسا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بکریاں اس کے والد کی ملکیت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی 10 سال کی اجرت کا حساب لگا کر اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی کو ادا کر دیں تو حق مار ادا ہو جائے گا، ورنہ باپ کی بکریاں چرانا بیٹی کا حق مار نہیں بنتا۔ البتہ متعلقہ عورت کی ذاتی مزدوری کرنا یہ حق مار میں شمار ہوگا۔ فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد کے ذمے کوئی معیوب کام، مثلا کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر میں جھاڑو وغیرہ دینا، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ مرد کے ذمے معیوب کام نہیں لگانا چاہیے کہ یہ کام کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ گھر سے باہر والے کام ہیں، مثلا کھیتی باڑی کرنا، بکریاں یا کوئی دمبے یا کسی اور ریوڑ ہیں ان ریوڑ کو چرانا، یا ہماری تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ امور سونپے جا سکتے ہیں، یہ کام جو ہے شرائط میں رکھے جا سکتے ہیں۔ مفسرین اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شریعت میں حق خدمت جو ہے بطور حق مار شمار ہوتا ہو۔ شریعتوں میں مسائل بدل بھی جاتے ہیں، ان کی شریعت میں جس طرح پہلی شریعتوں میں مورتیاں بنانا، تصویر بنانا جائز ہے، ہماری شریعت میں تصویر کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ پہلی شریعتوں میں شروع میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعبدی عبادت والا جائز نہیں تھا،
اور ہماری شریعت میں چاہے تعظیمی ہے چاہے تعبدی ہے، ہر قسم کے سجدے سے منع کر دیا گیا۔ تو بہرحال مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شریعت میں، ان کی شریعت میں حق خدمت جو ہے وہ بطور حق مار شمار ہوتا ہو، لہذا 10 سال کی مزدوری یہ حق مار میں شمار ہوگی۔ اور بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی معینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو حق مار شمار کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض دوسرے اصحاب کا خیال ہے کہ حق خدمت بطور حق مار جو ہے وہ شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حق مار کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے جو بوقت نکاح دیا جائے یا نکاح کے بعد بیوی کو ادا کیا جائے، اور مزدوری چونکہ نقد مال نہیں ہے جو کہ قابل انتفاع ہو، جس سے قابل انتقال ہو کہ اس سے منتقل کیا جا سکے، لہذا اسے حق مار کے طور پر نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نکاح کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی غیر مناسب ہو، جیسے وٹا سٹا کی شادی وغیرہ، شرط ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو، یا میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دے رہا ہوں تو تم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دو، یہ شرط، تو ایسی صورت میں ایسی شرطیں باطل ہو جائیں گی، مگر نکاح ہو جائے گا، یعنی نکاح ہو جائے گا، شرط باطل ہو جائے گی، یہ شرط شریعت قبول نہیں کی ہے۔ گویا باطل شرط سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، غلط شرط لگانے سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، نکاح ہو جائے گا، شرط باطل ہو جائے گی۔ اب جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے شرائط پیش کر دی کہ تم میری 8 یا 10 سال تک ملازمت کرو گے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا اور تم مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے پاؤ گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو گیا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں 8 یا 10 سال کی جو 2 مدتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو آپ نے کہہ دیا ہے 8 سال تو کنفرم ہے، باقی 2 سال اوپر لگانے یا نہیں لگانے یہ میرے اوپر ہے۔ آگے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، ہم اس کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ معاملہ طے کر رہے ہیں، وہی اللہ ہمارا حامی ہوگا، وہی ناصر ہوگا، وہی مددگار ہوگا، وہی اللہ ہمارا وکیل اور کارساز ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ باقی اس کے بعد کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔